الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورہ آل عمران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال اللہ عز وجل فی سورة الذاریات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وقال اللہ تبارک وسبحانہ فی سورة البقرہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وقال اللہ عز وجل فی سورة الشعراء شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولا۔ سب سے پہلے مناسب ہوگا کہ اس موضوع یعنی دینی فرائض کا جامع تصور کی اہمیت کو سمجھ لیا جائے۔ دیکھیے، اگر کسی شخص کو ملازم رکھا جائے اور اسے اس کی ذمہ داریاں اور فرائض معین طور پر گن کر بتا دیے جائیں کہ مثلاً یہ 10 کام یا فرائض ہیں جو اب آپ کو انجام دینے ہیں، تو اب اگر بالفرض وہ شخص ان میں سے 4 فرائض سرے سے بھول جائے اور اسے 6 ہی یاد رہیں، تو اس کے باوجود کہ وہ شخص پورے خلوص اور امکانی حد تک محنت سے ان 6 کاموں کو انجام دینے کی سعی کرے اور اس میں کامیاب بھی ہو، لیکن جو 4 فرائض اسے یاد ہی نہیں رہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ان کو بجا نہیں لا سکتا، اور کوئی عجب نہیں کہ یہی اہم ترین فرائض ہوں۔ اس لیے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ دینی فرائض کا ایک جامع ترین تصور آپ کے سامنے پیش کروں۔ انسان کے عمل میں 2 علیحدہ چیزیں محرک کا فریضہ انجام دیتی ہیں، ایک نیت و ارادہ اور دوسری فرائض کا صحیح شعور اور تصور۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اس کی توحید کے اثبات اور شرک کے اجتناب کے ساتھ مانا ہے۔ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر یہ کہ بعث بعد الموت اور محاسبہ اخروی پر بھی ہمارا کامل یقین ہے۔ تو اس ایمان و تسلیم اور ایقان و تصدیق کا لازمی اور منطقی تقاضا یہ ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حکم ملے وہ سر آنکھوں پر۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ اگر یہ نیت و ارادہ ہی نہ ہو تو آگے قدم اٹھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ گویا اعمال انسانیہ میں ارادہ کو بنیادی مقام حاصل ہوتا ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہو کہ اسی لفظ ارادہ سے اس میں فاعل مرید بنتا ہے۔ ہمارے یہاں تزکیہ نفس کا جو نظام عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے، اس کا نقطہ آغاز ہی یہ لفظ مرید ہے۔ مرید سے مراد وہ فرد ہے جو اس بات کا ارادہ کر لے کہ وہ دین پر چلے گا۔ اس مقصد کے لیے وہ کسی ایسے شخص سے اپنا تعلق جوڑتا ہے جس پر اسے اعتماد ہو کہ یہ شخص مخلص ہے، دکاندار نہیں ہے۔ مزید برآں یہ اطمینان بھی ہو کہ یہ دین کو جاننے والا اور بذات خود پابند شریعت اور متقی شخص ہے، اور یہ کہ اس کی صحبت میں اس کو دین پر چلنے میں تقویت حاصل ہوگی۔ ارادہ تو اس کا اپنا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے تقویت بھی ضروری ہوتی ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے وہ کسی متقی و دیندار عالم کو اپنا مرشد تسلیم کر کے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، یعنی بیعت کر کے یہ قول و قرار اور عہد کرتا ہے کہ وہ اپنے اس مرشد کی ہدایات پر عمل پیرا ہوگا اور دین پر چلے گا۔
اس تشریح سے معلوم ہوا کہ مرید وہ شخص ہے جو دین پر کاربند ہونے کے ارادے سے کسی صاحب حال سے تعلق استوار کرے اور جس سے تعلق قائم کیا جائے وہ مزکی و مربی اور مرشد کہلاتا ہے، جس کے لیے فی الوقت ہمارے ہاں عام طور پر لفظ پیر مروج ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم نے اپنی بے عملیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے جہاں دین کی بہت سی باتوں اور بہت سے کاموں کو بدنام کر رکھا ہے، وہاں پیری مریدی کے سلسلے کو بھی سخت بدنام کیا ہے۔ پھر واقعتاً یہ سلسلہ ہمارے معاشرے میں خالص دکانداری اور محض رسم بن کر رہ گیا ہے، الا ماشاءاللہ۔ حاصل گفتگو یہ نکلا کہ پہلی ضروری چیز اپنا ارادہ ہے، لیکن اتنی ہی ضروری چیز یہ ہے کہ یہ صحیح تصور بھی موجود ہو کہ دین کے حقیقی فرائض کیا ہیں۔ اگر فرائض کا تصور محدود ہو یا ناقص ہوگا تو جو چیزیں کسی کو معلوم ہیں ان پر تو وہ عمل کر لے گا، لیکن جو چیزیں اسے معلوم ہی نہیں ہیں ان پر ارادے کے باوجود وہ عمل کیسے کر سکے گا؟ چنانچہ میں آج کی صحبت میں اس دوسری بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دینی فرائض کا صحیح اور جامع تصور کیا ہے، تاکہ پورے دین کا مکمل نقشہ ہمارے سامنے موجود ہو اور ہم صحیح طور پر اپنا جائزہ لے سکیں کہ دین کے کتنے حصے پر ہم عمل پیرا ہیں اور کتنی چیزوں پر عمل نہیں کر رہے، اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جن چیزوں پر عمل ہم نے چھوڑ رکھا ہے وہی چیزیں دینی لحاظ سے اہم ترین ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مغز سرے سے موجود ہی نہ ہو اور ہم صرف چھلکا پکڑے بیٹھے ہوں۔ شاید آپ نے یہ لطیفہ سنا ہو کہ جب پہل چائے یورپ گئی تو وہاں لوگ یہ کرتے تھے کہ چائے ابال کر پانی پھینک دیتے تھے اور پتی کھاتے تھے، تو کہیں ہمارا حال یہ تو نہیں ہے کہ دین کی اصل ذمہ داریوں اور دین کے اصل فرائض سے صرف نظر ہو رہا ہو، وہ سرے سے ہماری نگاہوں کے سامنے ہی نہ ہوں، اور ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہوں کہ ہم دیندار ہیں اور پورے دین پر عمل پیرا ہیں۔ اس کا ازالہ اگر ہوگا تو اسی طرح کہ ہمارے سامنے دین کا پورا خاکہ اور دینی فرائض کا جامع تصور موجود ہو۔ قرآن مجید اور سنت رسول علیہ صحابہ والصلاۃ والسلام کے محدود معروضی مطالعے سے اس ضمن میں مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو فہم حاصل ہوا ہے اور جس پر میں اپنی استعداد کے مطابق اور امکان بھر عمل پیرا ہوں، میں وہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ کوئی دعویٰ نہیں، کوئی تعلی اور ادعا نہیں، صرف اظہار واقعہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے مطالعے اور فہم میں بھی کوئی کمی، نقص اور تقصیر ہو، کوئی بات آج میرے علم میں نہ ہو لیکن کل آ جائے۔ جب بھی وہ علم میں آئے گی انشاءاللہ العزیز اسے بھی بیان کر دوں گا، لیکن آج کی تاریخ تک قرآن حکیم، سنت و سیرت نبوی اور سیرت صحابہ کے مطالعے سے اور اس امت کی پوری تاریخ پر ایک نگاہ ڈالنے کے بعد دینی فرائض کا جو صحیح اور جامع تصور میرے سامنے آیا ہے اس کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔